یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد بہرحال پھر اس کے بعد ہم رکوع سے اٹھ جاتے ہیں اور اس وقت پھر اٹھتے اٹھتے اللہ کی تعریف کرتے ہیں. سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. سن لیا اللہ نے جس نے اس کی تعریف کی. جس نے اللہ کی تعریف کی اللہ نے اس کی بات سن لی. اب دیکھیں کہ جب آپ کو یقین ہو کہ کسی نے آپ کی بات سن لی, بات پہنچ گئی, کتنا لطف آتا ہے اس چیز سے. سن لی. کوئی کسی کی بات نہ سنے کیسا لگتا؟ آپ کسی سے بات کرنا چاہیں وہ سنے نہ آگے سے, میں نہیں سننا چاہتا, جاؤ یہاں سے, کتنا برا لگتا ہے. تو سمع اللہ لمن حمدہ, اللہ اتنا پیارا ہے کہ جو اس کی تعریف کرتا ہے وہ اس کی بات سن لیتا ہے. چپکے سے بھی کہتے ہیں نا دل میں, وہ بھی سن لیتا ہے. سمع اللہ. ربنا, اے ہمارے رب, ولک الحمد, تعریف تیرے ہی لیے ہے. پھر تعریف, اور کیسی تعریف؟ حمدن کثیرن, بہت زیادہ تعریف, طیبن, پاکیزہ تعریف, اچھی تعریف, مبارکن فی, بابرکت. یہ جو دعا پڑھی ہے میں نے آخر میں, یہ بھی فصل اول کی دعا میں سے مشکات کی. یہ جو دعا حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے کہ سلام پھیرنے کے بعد آپ نے پوچھا کس نے یہ دعا پڑھی ہے؟ کسی شخص نے پیچھے سے محبت میں آ کے یہ پڑھی تھی. آپ نے فرمایا میں نے 30 سے زیادہ فرشتوں کو اس دعا کی طرف لپکتے دیکھا کہ وہ اسے اٹھانا چاہتے تھے. اتنی بڑی نیکی تھی کہ ایک سے ایک آگے بڑھ کے اس کو اٹھانا چاہ رہا ہے. یہ نیک عمل ہم لے کے جائیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس. بالکل ایسے ہی جیسے کسی کو پھول پیش کرنے تو ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے میں پھول پیش کروں. کیوں؟ کیونکہ پھول پیش کرنے میں بھی کیا ہوتا ہے, ایک آنر ہے نا. تو فرشتوں کو بھی نیک بندوں کی نیکی اٹھا کے لے جانے اور پیش کرنے میں ایک آنر ہوتا ہے ان کے لیے. تو میں پیش کروں گا, ہم اس کو لے کے جائیں گے, اس نیک عمل کو. یہ ہمیں دے دیں. اچھی چیز ہر کوئی لینے اور اٹھانے کو تیار ہوتا ہے نا. اتنی خوبصورت دعا, حمدن کثیرن طیبا مبارکن فیہ, بہت تعریف, بہت زیادہ تعریف. جب انسان کسی سے بہت محبت کرتا ہے نا پھر کہتا ہے بہت بہت اچھی چیز, بہت زیادہ اللہ میں کی تعریف. حمدن کثیرن, بہت اچھی والی تعریف. طیبا مبارکن, بہت برکت والی, بہت برکتیں ہوئے اس میں. مبارکن فیہ, نہیں برکت کیا ہوتا ہے؟ نشو نما, بڑھوتری. اتنی تعریف کہ جو بڑھتی چلی جائے, زیادہ سے زیادہ ہوتی چلی جائے, کہیں رکے ہی نہ, ختم ہی نہ ہو. حد کر دیتا ہے انسان تعریف میں, اور یہ وہی کر سکتا ہے جو اللہ سے واقعی محبت رکھتا ہو. پھر انسان سجدے میں آتا ہے, سر زمین پہ رکھ دیتا ہے. عام حالات میں آپ دیکھیں اگر نماز کے علاوہ کوئی کسی کو کہے اچھا ذرا زمین پہ سر رکھو, کتنا مشکل کام ہے نا. عام حالات میں تو کوئی چیز گر جائے تو ہم کہتے ہیں اچھا فلاں نے ذرا پکڑاؤ, یہ گری ہوئی چیز ہے, مجھ سے نہیں نیچے ہوا جاتا. کتنا مشکل ہے. لیکن اللہ کی خاطر محبت میں زمین پہ جا پڑتا ہے انسان, اور سر رکھ دیتا ہے, ناک رگڑتا ہے اپنی, کیونکہ ناک نہ لگے تو سجدہ نہیں ہوتا. پورا جھکاؤ سر کی طرف ہوتا ہے. ساری عقل کو لا کے ذلیل کرتا ہے اللہ کے سامنے. یا اللہ یہ سر کیا چیز ہے, یہ سوچے کیا چیز ہے, تیرے سامنے تو کوئی کچھ نہیں, کوئی حجت بازی نہیں. اور کیا کہتا ہے, سبحان ربی الاعلی, میں ہوں حقیر و ذلیل لیکن پاک ہے میرا رب جو اعلی اور الاعلی سب سے زیادہ بلند ہے. میں اس وقت سب سے نچلی پوزیشن میں ہوں اور میرا رب سب سے زیادہ بلند ہے. سبحان ربی الاعلی. اور اس وقت انسان پھر کیا کرتا ہے, وہی دعا دوبارہ پڑھ سکتا ہے, سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. حدیث میں آتا ہے کہ بندہ سجدے کی حالت میں اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے, سب سے زیادہ قرب کی حالت ہے. وسجد واقترب, سجدہ کرو قریب ہو جاؤ. اس وقت اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے انسان, اور اسی لیے سجدے کی حالت میں کی ہوئی دعا قبول ہوتی ہے. اور اس وقت انسان بخشش کی دعا مانگ لے, اللہم اغفر لی, تو اس سے بڑھ کر اور کوئی خوبی نہیں, کوئی بھلائی نہیں. پیک پہ ہوتا ہے انسان اپنی عاجزی کے اور مانگنے کے اور قربت کے اور دعا کے قبول ہونے کے. ہر چیز اپنی انتہا کو. یہاں سے کیا ہوا, یعنی کھڑے ہو کے جو نماز شروع کی تھی سجدے میں پہنچ کے اپنی ٹاپ پہ پہنچ گئی. عاجزی کی انتہا ہو گئی, تعریف کی انتہا ہو گئی, دعا کی انتہا ہو گئی, اور انتہا کے اللہم اغفر لی, بخشش ہو جائے. عام زندگی میں بھی یہی ہماری سوچ ہونی چاہیے کہ یا اللہ تو بخش دے, بس بخش دے. بخشے گئے تو سب کچھ مل گیا, اور اگر بخشش نہیں کچھ بھی نہیں. پھر کیا کرتے ہیں, بیٹھ جاتے ہیں, اللہ اکبر, ہر سٹیپ پہ اللہ اکبر. اب جب بیٹھتے ہیں پھر ایک دعا سکھائی گئی,
اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہم اغفر لی، پھر بخش دے. بخشش پہ اینڈ کیا تھا سجدے میں، اٹھ کے پھر بخشش مانگ رہے. یہی منتہا. اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، ورحمنی، اور مجھ پہ رحم کر. رحم بھی اللہ کو جب بھی آئے گا نا جب قصور معاف ہوں گے. آپ کسی سے توقع رکھ سکتے ہیں کہ کوئی آپ کے ساتھ بھلا کرے جبکہ اس کا دل آپ کی طرف سے میلا ہو، یا وہ آپ سے ناراض ہو، یا آپ نے اس کو ستایا ہوا ہو؟ کیسے بات کرتے؟ نہیں، پہلے بخشے جائیں گے تو پھر ہی رحمت ہوگی. اللہم اغفر لی ورحمنی. اور کیا؟ واہدنی. یہ دعا کی ترتیب دو مختلف روایتوں میں فرق ہے، میں اس ترتیب سے جو یہاں لکھی ہوئی پڑھتی ہوں. وجبرنی، میری مجبوری دور کر دے، میرا نقصان پورا کر دے. ورفعنی، اور مجھے بلند کر دے. میں ہوں حقیر، بلند تو ہی ہے، تو مجھے بھی اپنے نام کے ساتھ بلند کر دے. واہدنی، اور مجھے ہدایت دے، راہ دکھا. وعافنی، عافیت دے، صحت دے. ورزقنی، رزق دے. دین معتدل دین ہے، دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں مانگنی سکھائی گئی. پھر دوبارہ سجدہ، اللہ اکبر. پھر وہی عاجزی، پھر وہی مغفرت کی دعا، پھر اللہ اکبر. اور اسی طرح دوسری رکعت، اور پھر التحیات. اب بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے پڑھو. اب ہم اس میں اپنی مرضی نہیں کر سکتے کہ یہ دعا سجدے میں پڑھ لو، سجدے کی بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے پڑھنے والی کھڑے ہو کے پڑھو. کھڑے ہو کے کیا پڑھوایا؟ سورۃ الفاتحہ. بیٹھ کے کیا پڑھوایا؟ التحیات اور درود شریف. التحیات للہ، سب اچھے کلمات، سب تحفے، سب درود اور وظیفے، سب کچھ للہ، اللہ کے لیے. میرے سارے اذکار، میرے سارے دعائیں، میرے سارے اچھے جذبات، میرا سب کچھ میرے رب کے لیے، للہ. التحیات. تحیہ کا لفظ ہے نا، بڑا جامع لفظ ہے، ایک لفظ میں ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا اس کا. تحیہ تحفے کے لیے بھی آتا ہے، ہدیے کے لیے، دعا کے لیے بھی آتا ہے، اچھے جذبات کے لیے بھی. اللہ تعالیٰ میرا سارا مال بھی تیرا، میری ساری دعائیں بھی تجھ سے، میرے سارے جذبات بھی تیرے لیے، میرا سب کچھ تیرے لیے. التحیات للہ، التحیات للہ. تحیہ والصلوات، سب دعائیں، سب عجز و نیاز. والطیبات، سب پاکیزہ چیزیں، سب پاکیزہ کلمات، سب پاکیزہ رزق، سب کچھ اللہ کے نام. التحیات للہ والصلوات والطیبات، سب کچھ تیرا ہی تیرا، سب تیرے لیے، میرا تو کچھ بھی نہیں. اور بیٹھنے کا انداز آپ دیکھیں کتنا عاجزی کا ہوتا ہے، گھٹنے ٹیک کے بیٹھنا، گھٹنے ٹیک کے. یہ نہیں کہا کہ ٹانگیں پھیلا کے بیٹھ جاؤ بے شک، یا پلتھی مار کے بیٹھ جاؤ دو زانوں، نہیں، پاؤں پیچھے کر کے، گھٹنے ٹیک کے. عاجزی، گھٹنے ٹیک دینا محاورہ ہے نا، عاجزی کی علامت. بیٹھنے کا ادب سکھایا گیا، طریقہ، سلیقہ. اور پھر ہاتھ گھٹنوں پہ رکھ دو، یہاں سینے پہ نہیں رکھوائے گئے کہ سینے پہ رکھ کے گن. آپ دیکھیں کتنی عجیب حالت ہوتی نا اگر ہم بیٹھے اس طرح ہوتے اور ہاتھ سینے پہ ہوتے. ہاتھ بھی وہیں رکھو، کتنا ڈسپلن، کتنی عاجزی، کتنی خوبصورت پھر پوزیشن بن جاتی. ہاتھ گھٹنوں کے اوپر رکھو، انگلیاں ڈھیلی چھوڑ دو. اچھا ایک یاد رکھیں، ساری نماز کی ہر پوزیشن میں اکڑنا نہیں، کھینچنا نہیں، ڈھیلے. خشوع، آواز میں بھی خشعت الاصوات، پوزیشن میں بھی ڈھیلا پن، عاجزی، نرمی، انکساری. کیوں؟ اس لیے کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اور خشوع کا سب سے پہلا ذریعہ جسم کا ڈھیلا پڑ جانا. اور آپ دیکھیں گے کہ جب جسم ڈھیلا ہوگا اور ٹینشن نہیں ہوگی آپ کی، ایک تو ویسے ٹینشن ریلیز ہوگی، اور دوسرا یہ کہ روح سے الفاظ نکلیں گے پھر. کیونکہ جب ہم کھچے ہوتے ہیں نا تو کچھ انرجی ہماری ادھر بھی لگ رہی ہوتی کچاؤ میں، تو جب وہ ساری انرجیاں ادھر سے بچا کے ایک جگہ کانسنٹریٹ کر لیتے ہیں اللہ کے لیے، ریلیکس ہو کر پوری طرح ایک ہی چیز دماغ میں ہوتی ہے اور دل میں. التحیات للہ والصلوات والطیبات، کتنی خوبصورت. التحیات للہ، سارے تحفے اللہ کے لیے. آپ دیکھیں تحفہ کس کو دیتے ہیں؟ آپ کبھی سوچا آپ کس کو دیتے ہیں؟ جس سے محبت ہوتی، اور محبت کے اظہار کے لیے ہوتا ہے، اس لیے نہیں ہوتا کہ کوئی ضرورت مند ہوتا ہے. اچھا جب اللہ کے لیے ہم کہتے ہیں سارے تحفے تیرے لیے، التحیات للہ. اچھا پھر تحفہ کس چیز کا ہوتا ہے؟ جو چیز انسان کو بہت اچھی لگتی یہ دینی چاہیے. آپ یہ تو نہیں کرتے کہ جو ردی مال اٹھا کر یہ تحفے میں دے دیتے ہیں کسی، وہ تو پھر دھوکہ ہے. اپنی اچھی سے اچھی چیز، خوبصورت سے خوبصورت. اسی لیے پیکنگ کتنی خوبصورت، بعض اوقات اندر کچھ نہیں ہوتا، پیکنگ بڑی اچھی کرتے ہیں. اس لیے تاکہ دیکھنے والا پیکنگ دیکھ کے خوش ہو جائے. اصل مقصود خوش کرنا ہوتا ہے نا کسی کو. تو یہاں بیٹھ کے ہم زبان کے ساتھ اظہار کرتے کہ یا اللہ میرا سب کچھ تیرے لیے، تجھے خوش کرتا ہوں. تحیات للہ، تحیات للہ. لیکن عملی زندگی میں کچھ بھی نہیں کرتے ہم، اس لیے کہ کبھی بیٹھ کے گھٹنے ٹیک کے ہاتھ رکھ کے سوچا ہی نہیں کیا کہہ رہے ہیں ہم.
التحیات للہ، کتنی محبت کا والہانہ انداز. اللہ سارے تحفے تیرے ہی لیے، ساری اچھی باتیں تیرے ہی لیے، سارے اچھے جذبات تیرے لیے. یاد رکھے تحفہ صرف کسی مالی چیز کا ہی نہیں ہوتا، مال ہی نہیں ہوتا کوئی تحفہ، اچھے جذبات کا اظہار بھی تحفہ ہی ہوتا ہے. اس لیے کارڈ سسٹم ویسٹ میں کتنا چلا، ہر موقع پہ کارڈ، اور کارڈ میں کیا لکھا ہوتا ہے؟ جذبات کا اظہار ہوتا ہے نا. تو وہ جو جذبات کا اظہار ہے، والصلوات والصلوات والطیبات، اور وہ کیا ہے؟ پاکیزہ بھی ہیں. کتنے گہرے لفظ ہیں تین یہ، التحیات للہ والصلوات والطیبات والطیبات. ہم دیکھیں کہ اللہ کے لیے جذبات اور پاکیزہ، صاف، کوئی بدگمانی نہیں، کوئی شکوہ نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں، بالکل خالص، چمکدار، شفاف. اگر آپ کو پتہ چل جائے کسی کے بارے میں کہ کوئی آپ کو کچھ دے رہا ہے اور اس میں کچھ ملاوٹ کی ہوئی ہے، اس نے مثلا دودھ بھیجا کسی نے آپ کے گھر تحفتاً اور پانی ڈال کے بھیجا ہے، کوئی کھانا بھیجا اور باسی بھیجا ہے، وہ تحفہ لے کے آپ کی محبت بڑھتی ہے یا عداوت بڑھتی ہے؟ اللہ کو جو تحفے ہم دیتے ہیں ساتھ ہی کہتے ہیں طیبات، طیبات، پاکیزہ، کوئی دھوکہ نہیں، فریب نہیں. عام طور پر بھی کیا حکم دیا گیا مثلا تحفے کے معاملے میں ہمیں کہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے کرتے ہو، ہے نا. اچھا، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے لیے بھی کیا پسند کر. اچھا، تو تحفے میں تو اور زیادہ ہو جاتا ہے نا کہ جو اپنے لیے پسند ہے وہ دوسرے کے لیے پسند کرو. لیکن ہم انسانوں کے ساتھ تو دھوکے کا معاملے کر جاتے ہیں، اللہ کے ساتھ نہیں کر سکیں گے. تو اس لیے احساس دلایا گیا کہ کیا کرو، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اور پھر اللہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بھی، کیونکہ یہ سب کچھ پہنچایا تو انہوں نے، ملا تو ان کے ذریعے، اگرچہ اللہ کا دیا ہوا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. تو ان کی کوششوں اور ان کی محنت اور ان کے حسن سلوک اور ان کے احسان کو بھی بلایا نہیں گیا. نماز میں آپ کا نام شامل کر دیا گیا، السلام علیک ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلامتی ہو، آپ سلامت رہیں، سلامتی ہی سلام، آپ پر سلام، ہماری طرف سے آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، ہم کوئی ایسے برے عمل نہ کریں کہ قیامت کے دن آپ کو شرمندگی ہو. یہ صرف سلام ایسے ہی نہیں کہ ہم جھوم جھوم کے ہم بڑے بڑے دعوے کریں. سلام کیا ہوتا ہے؟ ہماری طرف سے آپ سلامت رہیں، ہماری طرف سے آپ کو دکھ نہ پہنچے، اور آپ کے دین کا جو حال حشر ہم کر رہے ہیں واقعی سلامتی کی بات کر رہے ہیں. کسی کو جب سلامت رہنے کی دعا دیتے ہیں کہ آپ سلامت رہیں اور خود ہی ساتھ دکھ دینے لگ جائیں، ستانے لگے، قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا دیکھو مجھے رسوا نہ کرنا. کیا واقعی ہمارا حال یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شوق سے جا کھڑے ہوں گے کہ ہم نے آپ کے دین کے ساتھ یہ کیا، جو آپ کام چھوڑ کر آئے تھے ہمارے لیے ہم نے کر لیا، ہوم ورک ہو گیا، ہم کر کے آئے وہ کام. اور خاص طور پر دین کا علم پڑھنے والے، العلماء ورثۃ الانبیاء، وارث ہیں آپ اس مشن کے. کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے دین کو دنیا میں بٹا لگے یا آخرت میں رسوائی ہو. السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ پر اللہ کی رحمتیں، آپ پر برکتیں. ہر نماز میں دعائیں دیتے ہیں آپ کو، ہر نماز میں. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی تو اہل ایمان کے لیے ان کے نفسوں سے زیادہ ان کے قریب ہے. ابھی آپ نے حدیث پڑھی کہ ہر مسلمان کا سب سے زیادہ نزدیکی رشتہ اپنے نفس سے بھی بڑھ کر کس کے ساتھ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کہ ان کا حق نہ بھولا جائے. انہوں نے تکلیفیں اٹھا کر، اذیتیں اٹھا کر ہم تک یہ دین پہنچایا. وہی کہ اخذ کرنے کی کیفیت کو سوچیں، اسے یاد رکھنے کی اور اسے آگے پہنچانے کی، پتھر کھانے کی، شاعر اور کاہن اور طرح طرح کی باتیں سننے کی، سب کچھ آپ نے ہمارے لیے کیا. اس لیے آپ کا احسان ناقابل فراموش. اور اس احسان کے لیے اگر اس دور میں تو ہوتا تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا، جو صحابہ کرام تھے وہ جواب میں آپ کو جا کے کوئی چیز دے آتے کہ جی آپ نے ہم پہ بڑا احسان کیا، ہم بھی آپ کے ساتھ بھلا کر رہے ہیں. وہ تو آپ کی پھر زندگی تک کے لیے ہوتا نا، بعد کے لوگوں کے لیے کیا ہوتا، میرے آپ جیسوں کے لیے کیا ہوتا، ہم کیا کرتے. کتنا اللہ نے ہم پہ رحم کیا کہ ہمیں یہ دعا سکھا دی کہ دعا دے کے بھی ہم کچھ نہ کچھ اس احسان کا بدلہ دے سکتے ہیں. کہ آپ پر سلامتی ہو، آپ پر اللہ کی رحمت ہو، آپ پہ برکتیں ہو، اور پھر السلام علینا، ہم پر بھی سلامتی ہو، اللہ ہم کو بھی ہر شر سے محفوظ رکھے. وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اس موقع پہ سب اللہ کے نیک بندوں کو شامل کر لیا دعا میں. یہ ہے اللہ کی رحمت کہ کسی بھی محسن کا حق مارا نہ جائے، کسی بھی نیک بندے کا. یعنی اللہ کے جتنے نیک بزرگ اولیاء جو ان کو نام دے، جو بھی کوئی گزرا آج تک، صالح، عباد اللہ الصالحین، کسی بھی دور میں سب کے لیے دعائیں. کتنی وسعت آتی ہے مومن کے دل میں، سب کے لیے دعائیں.
اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، پھر کلمہ پڑھتا ہے شہادت انسان. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، کہ میرے رہنما و ہادی و برحق محمد رسول اللہ ہیں. پھر درود شریف پڑھا جاتا ہے خاص طور پر. پھر درود شریف ایک دفعہ سے جیسے حق نہیں ادا ہوا، ابھی کچھ اور. اللہم صلی علی محمد، اے اللہ رحم و کرم فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد، اور آپ کی آل پر، اور آل میں سب ان کی امت شامل ہو جاتی. کما صلیتا، جیسا کہ تو نے رحم و کرم فرمایا، علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم، اور آل ابراہیم علیہ السلام پر. اللہ کے دوست تھے نا ابراہیم علیہ السلام. اب بعض لوگ کہتے ہیں یہ کیوں آیا درود شریف میں کما صلیتا؟ کیا حضرت ابراہیم بڑے ہو گئے پھر حضور سے؟ دیکھیں ایک تو کمپیئر نہیں کرنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ چونکہ وہ آپ سے پہلے آئے تھے زمانی اعتبار سے، تاریخی اعتبار سے، اور ان پر بڑی برکتیں اور رحمتیں ہو چکی تھی، اور وہ اللہ کے دوست تھے. اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ان کو دوست بنایا. فرشتے بھیجے جب قوم لوط کی طرف، اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے آئے، تو اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ ان کی بیوی نے جب تعجب کا اظہار کیا کہ میرا بچہ کیسے ہو سکتا ہے، میں تو بوڑھی بانجھ ہوں، تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت انہوں نے ان کو کتنے خوبصورت الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا، اور اس وقت انہیں کہا کہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں آپ پر اے اہل بیت. تو یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے احسانات کے بدلے میں ان کو اتنا بڑا مقام دیا، اور چونکہ اس سے پہلے ان کو دیا جا چکا تھا اس لیے اس کا بطور مثال ذکر کیا گیا. کما کا مثال کے لیے آتا ہے، جیسے پہلے ہو چکا ایسے ہی اب آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کریں. اور پھر انک حمید مجید، بے شک آپ تعریف کے لائق ہیں، بزرگ ہیں. بیچ بیچ میں اللہ کی تعریف بھی. اللہم بارک علی محمد، اے اللہ برکتیں بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد، اور آل محمد پر، کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جیسے آپ نے برکت بھیجی ابراہیم اور آل ابراہیم پر. انک حمید مجید، بے شک آپ تعریف والے ہیں، بزرگ ہیں. اور پھر تشہد کی آخری دعا، اور یہ بھی دعائیں کئی ایک ہیں، شاید 12-13 دعائیں ثابت ہیں. ہم عموماً رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا تقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو سورۃ ابراہیم میں آتی ہے ہم پڑھتے ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور دعائیں بھی ثابت ہیں، مثلا اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. پھر مانگ رہے ہیں، نماز آئی مانگنا، سب مانگا ہی جا رہا ہے، کچھ اپنے لیے، کچھ اللہ کے نیک بندوں کے لیے، کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اللہ تعالیٰ کو کیا ملا ہماری اس نماز سے؟ اس کو تو دینا ہی پڑا، پھر بھی ہم پڑھ کے اس پہ اذان جتاتے ہیں. کتنا ظلومن جہولا ہے انسان. تو آخری دعا کیا؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ مجھے عذاب قبر سے پناہ دے، میں تیری پناہ میں آتی ہوں. واعوذ بک من عذاب جہنم، جہنم کے عذاب سے تیری پناہ میں آتی ہوں. واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اور مسیح الدجال کے فتنے سے تیری پناہ میں آتی ہوں. یہ بڑے بڑے فتنے ہیں جن سے انسان بچ گیا تو کامیاب ہو گیا، قبر، جہنم، مسیح الدجال، دجالی فتنہ. واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، اور زندگی اور موت کے سب فتنوں سے تیری پناہ میں آتی ہوں. اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، اے اللہ میں گناہوں سے اور قرض سے تیری پناہ میں آتا ہوں. کتنی اچھی دعا ہے. اسی طرح ایک اور دعا، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. الہی میں نے ظلم کیا اپنی جان پر، ظلم بہت زیادہ، اور نہیں کوئی بخش سکتا گناہوں کو سوائے آپ کے، تو مجھے خاص بخشش سے نواز. فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی، اور مجھ پہ رحم کر دے، انک انت الغفور الرحیم، بے شک تو غفور الرحیم ہے. اس کے بعد انسان کیا کرتا ہے؟ بخشش کروا کے سلام پھیرتا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پوری دنیا کو سلامتی کا پیغام سناتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اسلام پیس ہے، اور میری زبان اور ہاتھ سے سب محفوظ رہیں گے. جو ہی نماز پڑھ چکتا ہے انسان، تو پھر اس وقت مسنون دعاؤں میں کیا آتا ہے کہ سب سے پہلے بلند آواز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے اللہ اکبر. ابتدا بھی اللہ اکبر سے، انتہا ہو چکی تو بھی اللہ اکبر، اور 3 دفعہ کہتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ پوری نماز کی 2 ہی بڑی باتیں ہیں، اللہ کی بڑائی اور اپنے گناہوں کی بخشش. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اے اللہ آپ سلامتی والے، اور آپ ہی کی طرف سے سلامتی ہوتی، آپ بابرکت ہیں، اے بزرگی اور عزت والے رب. کیوں؟ اس لیے کہ اگر نماز کے بعد فوراً نماز لپیٹ کے اٹھ جائیں تو آپ کو یوں لگے گا جیسے کچھ پورا نہیں ہوا، رہ گیا. اس لیے
وہ چونکہ ایک پورے پیک پہ انسان پہنچ چکا ہوتا نا، تو ایک دم اس سے باہر آ کر دنیا میں رل مل جانا اتنا ممکن نہیں ہوتا. تو اس کیفیت کو آہستہ 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 نارمل کیا گیا ہے. نماز شروع ہوتی وضو کے ساتھ، تیاری، پریپریشن کہ اللہ کے پاس جا رہے، ملاقات، اور اس بات کا احساس کہ اللہ کے پاس ایک دن قیامت کے دن اسی طرح آ کے ملنا ہے. 5 دفعہ تجربہ کروایا جاتا ہے دن میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا اور سب کچھ چھڑوا دینے کا. حشر کے میدان میں بھی سب کچھ چھوٹ جائے گا اور ایک اللہ کے سامنے جا کے کھڑا ہونا ہوگا. اور وہ کیفیت کیا ہوگی؟ صرف ایک دفعہ اگر کبھی سوچ لینا نماز میں، سب مستی اور کسبل نکل جائے اور پوری خشوع آ جائے نماز کے اندر کہ قیامت کے دن بھی ایسے ہی اللہ کے سامنے کھڑا ہونا. آج بھی کھڑا ہوں، کیسے کھڑا ہوں؟ اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. اور پھر جس وضو کے ساتھ تیاری کر کے نماز میں گئے، پھر نماز پڑھ کر بھی جس طرح قرآن میں آتا ہے فسبح وادبار السجود، سجدوں کے بعد بھی رب کی تسبیح کرو. لہٰذا کیا پڑھتے ہیں؟ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر. اور اس کا اتنا اجر اور ثواب ہے کہ اگر آپ وقت دیکھیں تو 1.5 منٹ ہے صرف، لیکن اگر آپ اجر دیکھیں تو بے حد و حساب. اتنا اجر ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے اور پوچھنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے کچھ دوست ہیں جو بڑے امیر ہیں، وہ صدقہ کرتے ہیں، ثواب پا لیتے ہیں، ہمارے پاس ہم غریب لوگ ہیں، ہمیں بھی کچھ بتائیں کہ ہم ان کا ثواب پا لیں. تو آپ نے فرمایا کہ تم ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھو تو تم کیا کرو گے؟ ان کے برابر ہو جاؤ گے. بڑے بڑے صدقہ، جہاد اور کیا کچھ کرنے والوں ان کو بھی پتہ چل گیا. پھر وہ آگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی یہ کرنے لگے. پھر وہ آگے نکل گئے. تو آپ نے فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے، جیسے چاہے دے. 1.5 منٹ کے اندر آپ اتنا بڑا اجر کماتے، گویا آپ نے ڈھیروں مال صدقہ کر دیے جو ویسے ممکن نہیں. تو اس لیے پابندی کے ساتھ کوشش کریں اس کو پڑھنے کی. اور گھڑی دیکھ لیں، آپ کا کوئی بڑا وقت نہیں لگے گا. انسان، یہ صرف شیطان کا بلاوا ہوتا ہے کہ انسان یہ نیکی نہ کرے اور اتنا بڑا اجر نہ کمائے. شیطان کا بلاوا ہوتا ہے یہ. لہٰذا وہ کہتا ہے وہ دیکھو وہ کام، وہ دیکھو وہ کام، وہ بھی ہے، وہ بھی ہے، وہ چھوڑو، پھر کر لینا، چلتے پھرتے کر لو، اٹھو اٹھو یہاں سے. کیونکہ نماز کے بعد اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، دعا مانگنے کا وقت ہوتا ہے. کچھ اور جو ہم عربی میں نماز کے اندر نہیں مانگ سکے اب باہر مانگ رہے ہیں، لیکن شیطان کہتا ہے کسی طرح نہ ہی مانگے تو اچھا، محروم ہی اٹھ جائے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ وہ وقت بڑا تلخ اور سخت ہوتا ہے اور اکثر لوگ برگلا لیے جاتے ہیں. اسی لیے فرض نماز کے بعد جو آیت الکرسی ہے اس کا بھی بڑا اجر ہے کہ جو پڑھے گا وہ اس کے بعد فوت ہو جائے سیدھا جنت میں. لیکن آپ نے فرمایا یہ صرف انبیاء، صدیقوں اور شہیدوں کو یہ صفت ملتی ہے، ہر کوئی نہیں اس کی پابندی کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ ہر بات جو نماز میں یاد آنی ہوتی. پھر ہوتا ہے اب نماز پڑھ لی، جلدی جلدی وہ بلا کے آرڈر کر دیں سب کو جو جو کچھ کہنا، پھر بولنا شروع کر دیتے. لہٰذا تھوڑا سا اور صبر. وہاں تو فرض تھا چپ رہنا، اب کیا ہے؟ نفل ہے چپ رہنا. ہم کہتے ہیں یہ کون سی مجبوری ہے، پابندی ہے، اب تو بول لو، خیر ہے بول لیں، لیکن وہ نماز کی پوری ڈوز نہیں آئے گی، وہ پوری کیفیت نہیں طاری ہوگی. اس لیے تھوڑا سا صبر اور، لیکن یہ آپ کا بائی چوائس ہے، اب آپ کی مرضی ہے آپ صبر کریں یا نہ کریں. لیکن جو کر جائے اب وہ وقت ہے پھل توڑنے کا، اب وہ وقت ہے نتیجہ لینے کا، دعا مانگنے کا. اس وقت میں اگر آپ گئے، چھٹ گیا تو رہ گیا. پھر اس کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیا آپ نے 33 دفعہ، یہ سبحان اللہ الحمدللہ کہہ دیا. پھر مسنون ذکر ہیں کچھ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے نماز کے بعد کرنے کو، اور وہ ہے رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ مجھے مدد دے کہ میں آپ کو یاد کر سکوں، آپ کا شکر ادا کر سکوں، آپ کی خوبصورت عبادت کر سکوں. نماز پڑھ چکا ہے، پھر دعا اللہ توفیق دینا پھر بھی لوٹ کے آؤں. ایسا نہ ہوگا کہ نماز میں سو جاؤں یا بھول جاؤں یا دل ہی نہ چاہے. اب دیکھیں کہ اگر ہر نماز کے بعد انسان یہ دعا مانگ لیتا تو ایک طرح سے اپنے آپ کو پھر باندھ لیتا اگلی نماز کو، ورنہ ایک پڑھے گا اور ایک چھوڑ دے گا، ایک پڑھے گا قضا کر جائے گا. تو اس طرح انسان چھوڑ نہیں سکتا. اسی لیے کتنی باحکمت دعا اس موقع پہ سکھائی گی، رب اعنی، اے اللہ تو نے میری مدد کرنی ہے، اللہ ذکر کا کہ پھر تیرا ذکر کروں، شکر کر تیرا شکر گزار بندہ بن کے رہوں، وہ حسن عبادت سے بھی اچھی عبادت کروں. کیونکہ اس وقت انسان کو فیل ہوتا ہے اچھا میں نے اتنی اچھی نہیں نماز پڑھی، کو بہت سیٹسفیکشن نہیں ہوتی. پھر انسان کو کہا سیٹسفائی ہو جاؤ، مانگو اللہ سے اللہ اور اچھی عبادت کی توفیق دے. پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت. بس تجھ سے مانگتا ہوں، کوئی روک نہیں سکتا اگر تو نے دے دیا، اور کوئی دے نہیں سکتا اگر تو نے روک دیا. سب سے بے نیاز، سب سے کٹ کر صرف تجھ سے. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اور نہیں فائدہ دے سکتی کسی دولت مند کو آپ کے عذاب سے دولت. یعنی کوئی دولت مند آپ کے عذاب سے اپنی دولت کی وجہ سے نہیں بچ سکتا، کیونکہ انسان پھر اٹھ کے دولت دنیا اور مال کی طرف راغب ہو جاتا ہے. گھر بار بچے ہر چیز پھر یاد آنے لگتے، اچھا یہ سنبھالنا ہے، وہ کرنا ہے، وہ دیکھو انڈیا جل گئی، دودھ ابل گیا، شیشہ ٹوٹ گیا، یہ ہو گیا، وہ چیزیں آنی جانی ہے.
ان چیزوں نے نہیں بچانا اللہ کے ہاں، لہذا پھر یاد دہانی کرا کے دنیا میں بھیجا گیا. ایک اور دعا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوۃ الا باللہ. یہ جو کچھ بھی کیا اللہ کی قوت اور طاقت سے. لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ لہ النعمہ ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون. یہ خوبصورت دعا ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی ہے، وہی سزاوار حمد و ثنا ہے، وہی ہر چیز پر قادر ہے. نہیں ہے طاقت نقصان سے بچنے کی اور فائدہ حاصل کرنے کی مگر اللہ کے ساتھ. نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، اور ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں. نعمتیں پہنچانا اور فضل کرنا اسی کا کام ہے، اسی کے لیے اچھی تعریف. نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق مگر اللہ، اسی کے لیے ہماری اطاعت اگرچہ کافر برا مانے. اور آیت الکرسی جو ہر فرض نماز کے بعد ہے، آپ نے فرمایا جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اسے بہشت میں داخل ہونے سے سوائے موت کے کوئی چیز نہیں روکتی. گویا جنت کا دروازہ کھل گیا اس کے لیے. اور بعض روایات میں قل ھو اللہ پڑھنے کا بھی ہے، سورۃ الاخلاص کا بھی. اور جب نماز سے اٹھ رہے ہوں آپ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ فرماتے تھے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اٹھتے اٹھتے مصلی لپیٹتے ہوئے یہ دعا پڑھ لی جاتی. یوں لگتا ہے جیسے اب سیٹسفیکشن ہو. نماز کے اندر تو مین میل ہے، لیکن جو بعد میں ہے یہ کیا ہے؟ جیسے آپ کھانے کے بعد تھوڑا میٹھا لے رہے ہیں، سونف کھا رہے ہیں، کہوہ پی رہے ہیں، اور کرتے کرتے پھر چھوٹتا ہے آپ سے وہ سب کچھ. ورنہ ایک دم ابرپٹلی اگر کھانا چھوڑ دیں، بند کر دیں، یا پانی نہ پیئیں، یا کچھ چھوٹی چھوٹی چیز آخر میں نہ لے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ لگتا ہے کہ ابھی کچھ رہ گیا ہے. تو اس طرح آپ کی نماز جو ہے مکمل ہوتی ہے. اس عہد و پیمان کے ساتھ آپ 5 دفعہ دنیا میں واپس لوٹتے ہیں. اگر یہ نمازیں باشعور ہو جائیں تو زندگی سیدھی ہو جائے. یقیمون الصلاۃ، آپ نے نماز کو قائم کیا، اللہ آپ کو قائم کر دے گا نیکی پر. اور دعا، نماز جب سلام پھیرتا ہے انسان تو جو نماز ہوتی ہے وہ فرشتے اٹھانے لگتے ہیں، لیکن جس کی اچھی نیت اس کے منہ پہ دے ماری جاتی ہے. اللہ کو کوئی نہیں پسند آئی، یہ کیا پڑھا تھا تم نے، ریجیکٹڈ. جیسے بعض ٹیچرز کاپیاں اٹھا اٹھا کے بچوں کی پھینکتے ہیں، لے جاؤ، پھاڑ دیتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں اس کا. پھر نماز دعا بھی دیتی ہے بندے کو کہ اللہ تجھے بھی قائم رکھے جس طرح تو نے مجھے قائم رکھا. اور جو نماز کو خراب کرتا ہے نماز اسے بد دعا دیتی، اللہ تجھے بگاڑے، تیرا سب کچھ بگاڑے جس طرح تو نے مجھے بگاڑا. اچھا، کچھ سوال ہیں ان کے میں جلدی سے جواب دیتی ہوں. نماز ختم کرنے سے پہلے سورۃ البقرہ کی آخری آیات اور حشر کی آیات پڑھنا جائز ہے؟ ذکر میں آپ جو کچھ بھی پڑھیں، لیکن یہ مسنون نہیں ہے. مسنون وہی ہے جو میں نے آپ کو بتا دی ہے. اس کے علاوہ آپ اردو پنجابی میں اپنی دعا مانگ سکتے ہیں، جو بھی آپ کریں. کیا نماز کے بعد دعا مانگنا واجب ہے؟ میں نے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد دعا نہیں مانگتے، اس لیے اس کو ضروری سمجھ کر پڑھنا بدعت ہے. یہ جو اذکار میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ تو مسنون ہے. وہ مراد اس سے یہ کہ جو ہم لمبی چوڑی بہت ساری دعائیں کرتے ہیں وہ لازم نہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ نماز سے سلام پھیرتے ہی آپ فوراً اٹھ کھڑے ہوں، نہیں. یہ جو ذکر ہے یہ مسنون ہے. نماز میں سلام سے پہلے عربی میں اپنے لیے کوئی دعا مانگ سکتے ہیں. مسنون دعاؤں میں سب کچھ آ جاتا ہے، ربنا آتنا بھی پڑھ سکتے ہیں. اچھا، ایک بات یاد رکھیں، سجدے میں قرآن نہیں پڑھا جاتا. سجدے میں قرآن نہیں پڑھا جاتا. درود شریف کھڑے ہو کے نہیں پڑھا جاتا. سلام کھڑے ہو کے نہیں پڑھا جاتا، بیٹھ کے پڑھا جاتا ہے نماز میں. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. اللهم اغفر لي. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. اللهم اغفر لي. الله أكبر. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني واجبرني وارفعني. الله أكبر. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إني أعوذ بك من المأسم والمغرم. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.